اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یہ شان و عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آپ کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں، اور جس کا ذکر قرآن کے اندر آ جائے، اللہ کی کتاب کے اندر آ جائے، تو یقیناً وہ بڑی شانوں کا حامل ہے، وہ بڑی عظمتوں کا حامل ہے، وہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، جس کا ذکر قرآن میں آ جائے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور وعملوا الصالحات نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن، تو ان قریب اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کی محبت دوسرے بندوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ کے جب بندہ مومن ہوتا ہے اور صالح اعمال کرنے والا ہوتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت لوگ، اور آپ دیکھیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور مقام کے حوالے سے میرے آقا کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کبھی بھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا، بغض نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی محبت نہیں رکھے گا۔ یعنی جو مومن ہوگا نا وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرے گا جی؟ محبت کرے گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا، ان کی زیارت کرنا اور ان کے چہرے کے اوپر اپنی نظریں جمانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا کرتا ہے بندے کو۔ لیکن یہ اس وقت تھا جب حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے، یہ اس وقت ان کو دیکھا جا سکتا تھا نا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بھی محروم نہیں رکھا، ہمیں بھی محروم، ہمارے لیے گویا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو دیکھنا جیسی عبادت ہے تو علی کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں، یہ وہ گھرانہ ہے جسے آل رسول کا درجہ حاصل ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا درجہ کیا ہے؟ یہ حضور کے خاندان میں سے ہے، حضور کی آل میں سے ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شہزادے اور دیگر بھی ہیں آپ علیہ السلام کی آل کے اندر۔ لیکن قرآن کے جو دوسرے آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن مجید کے یہ آیت کریمہ سورۃ الدہر کی آیت کریمہ ہے، سورۃ الدہر، اور یہ پارہ نمبر 29 ہے۔ حضرت مولا کائنات کے شہزادے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں شہزادے نا بیمار ہو گئے بچپن کے اندر۔ نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لائے، نور الابصار کے اندر ہے، حضور تشریف لائے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو شہزادوں کو دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم منت مانو، اللہ صحت عطا فرمائے گا شہزادوں کو۔ تو یاد رکھیں منت ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں جا کے عبادت بنتی ہو، یعنی پیچھے کہیں جائیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے عبادت بنتی ہو۔ جیسے نوافل ہیں، اس کی منت مانی جائے تو نماز ہم پر کیا فرض ہے تو نوافل اس کا حصہ بنتی ہیں۔ ایسے ہی روز اصل جو منت ہے وہ یہ نوافل کی منت مانی جائے یا منت مانی جائے روزوں کی منت مانی جائے۔ حضور نے فرمایا تم روزوں کی منت مانو۔ کس کو فرمایا؟ حضرت مولا کائنات کو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا منت یہ مانیے کہ شہزادے ٹھیک ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے۔ اور آج بھی اگر کوئی یہ بیمار ہو، اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو، یہ منت مان لے روزوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے صدقے سے بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے، شفا عطا فرماتا ہے۔ انہوں نے منت مانی
اور جب منت مانی تو شہزادوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت عطا فرما دی۔ اب منت جب کام پورا ہو جائے نا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام، آپ نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کیا کروں گا، نوافل ادا کروں گا یا روزے رکھوں گا۔ جیسے ہی وہ کام مکمل ہوتا ہے نا تو آپ پر روزے رکھنا یا نفل ادا کرنا، جو آپ نے منت مانی تھی اس کو ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نوافل کی منت مانی تھی تو اس کا مسئلہ بھی میں نے ریکارڈ کروایا تھا۔ اگر کسی بندے نے نفل منت مانی ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، یا کوئی گھر میں بیمار ہے وہ ٹھیک ہو جائے، میں نفل ادا کروں گا، تو ویسے نفل کا مسئلہ یہ ہے آپ بیٹھ کر پڑھیں ٹھیک ہے، کھڑے ہو کر پڑھیں نفل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، اگر آپ بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو کھڑے ہونے کے مقابلے میں اس کا ثواب آدھا ہوتا ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرما دیتا ہے اس کا۔ اس لیے نوافل کھڑے کے بغیر نہ، کوئی بندہ اگر نفل نماز بیٹھ کر بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بالکل کیا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر منت کے نوافل ہیں، آپ نے منت مانی کہ میں نفل ادا کروں گا فلاں کام ہو جائے، وہ کام ہو گیا، اب آپ پر نفل واجب ہو گیا، تو یہ نفل واجب ہیں، ان کو آپ کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے، بیٹھ کر پڑھ سکتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ نفل ان کی حیثیت چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی، یہ اب نفل واجب بن گئے، اب ان کو کھڑے ہو کر ادا کیا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے منت مانی، حضرت مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ایک لونڈی تھی اس نے منت مانی تو شہزادے ٹھیک ہو گئے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے فرمان کے مطابق انہوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ روزہ تو رکھ لیا لیکن افطار کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مولا کائنات کیا شمعون یہودی تھا، اس سے چیزیں لی جاتی تھی، دی جاتی تھی اس سے، تو حضرت مولا کائنات نے اسے ادھار جو لیے اور ان کا آٹا بنایا، پیسا ان کو، اور پھر این افطاری کے وقت نا 5 روٹیاں بنائیں۔ اب افطاری کا تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے اور دستک دینے والا کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ عطا فرما دیں۔ تو حضرت مولا کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھرانے سے کوئی واپس تو نہیں جاتا تھا، سائل جب بھی آیا جھولی بھر کے گیا، روٹیاں اٹھائیں سائل کو دے دیں، خود پانی سے افطار کر لیا، اور اگلے دن ساری کے ٹائم پھر روزہ رکھا، افطار کا ٹائم آیا، پھر جب روٹیاں تیار کی تو پھر ہی وہ مسکین نہیں آیا، دوسرے دن یتیم آ گیا، اس نے صدا دی میں یتیم ہوں مجھے دے، پھر اس کو روٹیاں دے دیں۔ اب تیسرا دن جب آیا پھر روزہ رکھا گیا، اب نڈھال تھے، بھوک کے آثار تھے، کمزوری تھی، نکاہت تھی۔ اب جب افطار کے ٹائم تیسرے دن روٹیاں بنائیں، افطار کا ٹائم آتا ہے، روزہ افطار کرنے لگتی ہیں تو پھر دوبارہ دستک ہوتی ہے، سائل آتا ہے، سائل کہتا ہے اگلے دن آ کر میں کہتی ہوں لہٰذا مجھے کھانا دے دیا جائے، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھی بھوکے ہیں، آپ نے جو کھانا تیار کیا مجھے دے دیں۔ حضرت مولا کائنات اٹھاتی ہیں، شہزادے اٹھاتی ہیں، تیسرے دن کا کھانا بھی اسی کو دے دیتی ہیں۔ اب جب 3 دن روزے رکھ کے حالت بالکل کمزور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، نکاہت کے آثار ہے، کمزوری چہرے سے جھلک رہی ہے اور آثار بالکل نمایاں ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لاتے ہیں، شہزادوں کو دیکھتے ہیں، مولا کائنات کو دیکھتے ہیں، تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، ہم نے روزے رکھے، بھکاری آیا ایک دن مسکین بن کے، دوسرے دن یتیم بن کے، تیسرے دن قیدی بن کے، یا رسول اللہ ہم کھانا ان کو دے۔ فرمایا میری بیٹی کدھر ہے؟ لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، میرے آقا کو عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ فلاں جگہ اندر جا کے نماز پڑھ رہی ہیں، عبادت کر رہی ہیں۔ میرے حضور جب گئے چہرہ دیکھا اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا، نکاہت کے آثار ہیں، کمزوری کے آثار ہیں، بھوک کے آثار ہیں، اور آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہیں، میرے آقا کے بھی جھلکے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی جھلکے۔ ادھر سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، یہ آیت کریمہ لے کر آئے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے محبوب آپ کے آل کے گھر کے دروازے پر آنے والا نہ قیدی تھا، نہ یتیم تھا، نہ مسکین تھا، بلکہ اللہ نے جبریل کو بنا کر بھیجا تھا اور آپ کے گھر والوں کی آزمائش کی تھی۔ مبارک ہو، یہ آزمائش پر پورے اتری ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دیا ہے، اور لا نريد جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے نام پر دیتے گئے، اور رب نے آزمایا تو رب کی آزمائش پر یہ کیا اتری ہیں جی؟ یہ گھرانہ سیدہ مولا حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔